علامہ اقبال پر یہ اعتراض تجدد پسند حلقوں کی جانب سے اکثر کیا جاتا ہے کہ وہ عورت کو جدید معاشرہ میں اس کا صحیح مقام دینے کے حامی نہیں ہیں، یعنی علامہ اقبال آزادی نسواں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو عورت کی آزادی یا آزادی نسواں کے مغربی تصور کو پیش نظر رکھتے ہیں اور وہ اس معاشرتی مقام سے بے خبر ہیں جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ علامہ اقبال کے تمام نظریات کی بنیاد خالص اسلامی تعلیمات پر ہے۔ مغرب میں آزادی نسواں کا جو تصور ابھرا وہ افراط و تفرید کا شکار ہونے کے باعث بہت غیر متوازن ہے۔ جب مغرب میں عورت کی آزادی یا آزادی نسواں کی تحریک شروع ہوئی تو اس کی بنیاد مرد و زن کی مساوات پر رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ بے بنیاد آزادی کی صورت میں برآمد ہوا، جس سے عورت تمام فطری اور اخلاقی حدود و قیود سے آزاد ہو گئی۔ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حقوق آج سے 1400 سال قبل اس وقت دیے جب عورت کے حقوق کا تصور دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ عورت اور مرد کی مساوات کا نظریہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا۔ اس مساوات کی بنیاد قرآن مجید کی اس تعلیم پر ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تم مرد ان عورتوں کے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اس طرح گویا مختصر ترین الفاظ اور بلیغ انداز میں عورت اور مرد کی رفاقت کو تمدن کی بنیاد قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے عظیم الشان خطبہ میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عورت کے بارے میں علامہ اقبال کا نظریہ بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اقبال اگرچہ عورتوں کے لیے صحیح تعلیم، ان کی حقیقی آزادی اور ان کی ترقی کے خواہاں ہیں، لیکن آزادی نسواں کے مغربی تصور کے لیے علامہ بالکل تیار نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی نظر میں اس آزادی سے عورتوں کے لیے مشکلات آسان نہیں بلکہ مزید پیچیدہ ہو جائیں گی۔ ثبوت کے طور پر علامہ اقبال مغربی معاشرے کی مثال ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس نے عورت کو بے بنیاد آزادی دے دی تو وہ اب اس کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے اور مرد و زن کا رشتہ بھی کٹ کر رہ گیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں، قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں، گواہ اس کی شرافت پہ ہیں مہ و پرویں۔ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں۔ علامہ اقبال عورت کے لیے تعلیم ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اس تعلیم کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو اس کی فرائض، ذمہ داریوں اور اس کی صلاحیتوں سے آگاہ کرے، اور اس تعلیم یا اس نصاب تعلیم کی بنیاد دین کے عالمگیر رسولوں پر ہونی چاہیے۔ صرف دنیاوی تعلیم یا اس قسم کی تعلیم جو عورت کو نام نہاد آزادی کی جانب راغب کرتی ہے بھیانک نتائج کی حامل ہوگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ اقبال کے خیال میں عورت اگر علم و ہنر کے میدان میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہ بھی دے سکے تو اس کا مرتبہ کم نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے یہ شرف ہی بہت بڑا ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے تمام مشاہیر عورت ہی کی گود میں پروان چڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو عورت کا ممنون احسان نہ ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔
شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون۔ مقالے مات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔